اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ نیکی کے کام کریں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو جائیں اور جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں. آمین آمین آمین. اچھا جی، اب ہم نے شروع کرنی ہے آیا نمبر 273. ٹھیک ہے، اور یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی پیسوں کے کافی باتیں ہو رہی ہیں اور آگے تک چلیں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقے کے لیے انکریج کرنے کے بعد، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے کے بعد، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، کس طرح دینا ہے، کس کے لیے دینا ہے، نیت کیا رکھنی ہے، وہ سب کچھ بتانے کے بعد اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء، لی کا مطلب ہوتا ہے واسطے، الفقراء فقیر کی جمع ہے، اور کیا روٹ لیٹر ہے اس کا؟ فا قاف را. ٹھیک ہے نا، فقر میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا تھا. فقیروں کے لیے ہے الذین، وہ لوگ، الذین اسم موصول ہے. موصول کا مطلب ہوتا ہے وصل سے، ہے نا، جڑنا. یہ ایک جملے کو دوسرے جملے کے حصے سے جوڑتا ہے، ایک اسم کو دوسرے اسم سے جوڑتا ہے، یعنی ایکسپلینیشن کر دیتا ہے. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، ہدی للمتقین، ہدایت ہے، قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. آگے پھر ساری ڈیٹیل آ گئی تھی نا ان کی. تو اب اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ للفقراء، کون ہے یہ فقراء؟ الذین احصروا، وہ لوگ جو، الذین کا ہمیشہ مطلب یہی ہوگا، وہ لوگ جو. ٹھیک ہے، اور اس کی واحد الذی ہوتی ہے، وہ شخص جو. ٹھیک ہے، الذین وہ لوگ جو احصروا، حصار میں لے لیے گئے، گھیر لیے گئے. ہا صاد را اس کا روٹ لیٹر ہے، سامنے نظر آ رہا ہے. ہا صاد را، کسی جگہ کو تنگ کر دینا، گھیرا تنگ کر دینا. ٹھیک ہے، ٹائٹ ہو جانا جیسے نہیں کہتے. احصروا گھیر لیے گئے، فی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی کہ اللہ کے راستے میں وہ گھیر لیے گئے، وہ سٹک ہو گئے، وہ کام کوئی اور کر رہے تھے تو وہ کام میں بزی ہیں. لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے. یستطیعون کا مطلب ہے، کا روٹ لیٹر ہے طا واو عین. اب دیکھیے اس روٹ لیٹر میں علت ہے نا وہ لیٹر جو ویک ہے، یہ اپنی شکلیں چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، واو ہے، طا واو عین. تو یستطیعون، اس میں جو سین اور تا ہے نا، یہ کسی باب کی ہے، یہ ایکسٹرا لیٹرز ہیں. نہیں وہ استطاعت رکھتے، نہیں وہ طاقت رکھتے. اور طا واو عین جو طاؤ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشی سے کوئی کام کرنا. اور جب یہ اس باب میں چلا جاتا ہے نا، ایک خاص مولڈ میں چلا جاتا ہے، تو استطاعت کا معنی دیتا ہے کہ کسی میں طاقت ہونا. تو لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے. ضربن دوڑ دھوپ کی. ضربن کا روٹ لیٹر سامنے نظر آ رہا ہے، ضاد را با. ضرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مارنا. تو پیر مارنا ہی ہوتا ہے نا، جب آپ پیر زمین پر مارتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، ہلنا جلنا، دوڑ دھوپ کرنا. تو وہ نہیں استطاعت رکھتے دوڑ دھوپ کی فی الارض، زمین کے بیچ میں، یعنی ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس میں وہ کمائی کر سکیں. یحسبہم، یحسبو، ہا یا جو ہے نا وہ کے لیے. ٹھیک ہے نا، یتان 4 لیٹرز ہیں، یا
تا الف نون. اگر یہ کسی ورب کے شروع میں آتے ہیں نا تو یہ پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے یعلمو وہ جانتا ہے, تعلمو تم جانتے ہو, نعلمو ہم جانتے ہیں. ایک کے شروع میں یا لگا وہ کا معنی دے رہا ہے, ایک کے شروع میں تا لگا تم کا معنی دے رہا ہے, ایک کے شروع میں نون لگا ہم کا معنی دے رہا ہے نا. ایسا ہی اعلمو میں جانتا ہوں, اور الف لگی حمزہ لگی تو میں جانتا ہوں. اگر یہ 4 لیٹرز کسی ورب کسی فعل کے شروع میں آئیں تو وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ہوتا ہے عربی میں, ٹھیک ہے. چلیں آپ کے کانوں سے تو گزر رہی ہے نا بات, کوئی حرج نہیں. یا کا مطلب وہ ہا سین با اس کا روٹ لیٹر ہے. یحسبو سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, سمجھتا ہے. ہم ان کو, کن کو, الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہیں, ان کو سمجھتا ہے. الجاہلو جیم ہا لام اس کا روٹ لیٹر ہے. جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو علم نہ ہو. ایک تو وہ جو بالکل ہی بے علم ہو, اور ایک جاہل اس کو بھی کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو لیکن اس کو علم اپنا رائٹ ٹائم پر یاد ہی نہ آئے, وہ بھول جائے. تو دونوں طرح ادھر مراد ہو سکتی ہے کہ جاہل سمجھتا ہے ان کو اغنیا, غنی, امیر. غنی کی جمع ہے اغنیا, غین نون یا. غنی کا مطلب ہوتا ہے اتنا امیر ہونا کہ دوسروں کی مدد سے بے پرواہ ہو جائے انسان, کہ کسی کی مدد کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. I'm so sorry, پیچھے گھر میں کسی کا کام ہو رہا ہے, لیکن میں نے یہ ریکارڈنگ اس وقت کرنی ہے تو یہ ٹھک ٹھک کی آوازیں آپ کو آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. تو جاہل ان کو سمجھتا ہے غنی, امیر, دولت مند, من التعففی, ان کے تعفف کی وجہ سے. اب تعفف کا روٹ لیٹر ہے عین فا فا. عفا کہتے ہیں وہ شرم, وہ جھجک جس کی وجہ سے انسان کسی کے آگے سوال نہ ڈالے, ٹھیک ہے نا. وہ جھجک اور وہ شرم جو دل کے اندر ہوتی ہے, جو کسی انسان کو سوال نہ کرنے دے. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن چپ, ان کا منہ ہی نہیں ہلتا. آپ ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے, بتا دیں, لیکن وہ نہیں بتا سکتے. تو ان کو مانگنے کی عادت نہیں ہوتی نا, تو اس لیے وہ ان کے اندر عفت ہوتی ہے, ان کے اندر شرم ہوتی ہے اور جھجک ہوتی ہے. اور عفت اس کو بھی کہتے ہیں جو اونٹنی کو دودھ کا دودھ دویا جائے اور اس کے باوجود تھنوں کے اندر جو دودھ رہ جاتا ہے نا, اس کے لیے بھی یہ اس کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو اتنی ان کے اندر وہ سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی, ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی وہ کسی سے سوال نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ ہمیں آس پاس نظر آتے ہیں. ابھی میں تفسیر کے بیچ میں ہم بات کرتے ہیں. تعریفہم, تعریفو ایک پریزنٹ ٹینس ہے. کیوں میں نے کہا ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں تا لگی ہے. یہ تان میں سے ایک لیٹر بھی آ جائے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اگر یہ ورب ہے تو پھر یہ پریزنٹ ٹینس ہے. پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس, دونوں میں سے ترجمہ ہو سکتا ہے. تو تعریفو جان جاتا ہے. عین رافع, عین رافع کس کو کہتے ہیں؟ عرف, پہچاننے کو, ہے نا. پہچان لوگے تم ہم ان کو, کن کو؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ, اور جو تعفف کی وجہ سے مانگ نہیں رہے. تعریفہم تم پہچان لوگے ان کو, بسیماہم ان کی علامات سے. سین واو میم اس کا روٹ لیٹر ہے, یہ اس میں بھی حرف علت آیا ہوا ہے. سین واو میم. بی کا مطلب ساتھ, سیما نشانی, علامت, ہم ان کی علامتوں سے پہچان جاؤ گے. کپڑوں سے پہچان جاؤ گے, کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے, یا بھوک کی وجہ سے چہرہ پیلا پیلا ہوگا, یا کمزور ہوں گے, کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ہوگی جس کی وجہ سے آپ ان کو پہچان جائیں گے. لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے. یا لگا ہوا ہے شروع میں, ورب ہے, یتان میں سے ایک آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہے, ٹھیک ہے. اب واو نون آخر میں سے ہم نے جمع کی ہٹا دی اور شروع میں سے یتان کا یا ہٹا دیا. پیچھے کیا رہ گیا میری پیاری بہنوں؟ سین, حمزہ اور لام. اور یہ سألہ کس کو کہتے ہیں؟ سوال کرنا.
ٹو کویشچن، ٹو بیگ نا. عربی میں سوال نہیں ہوتا، ہم اردو میں کہتے ہیں نا سوال پوچھا، ہم واو کو یوز کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے سؤال. واو کے اوپر حمزہ بیٹھا ہوا تھا جو ہم نے غائب کر دیا اردو میں، تو ہم اس کو واو کو یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سوال کیا ہے میں نے، لیکن اصل میں اس کا ورڈ کیا ہے؟ سؤال، سین حمزہ لام سے. لا یسالون نہیں وہ سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا، الحافا لام حافا، لحف کہتے ہیں لپٹ جانا، چپک جانا، چمٹ جانا اور چھوڑنا نہ. جیسے آپ کا لحاف کیا کرتا ہے؟ آپ لحاف کہتے ہیں اپنے کمبل کو، اپنی رضائی کو لحاف کہتے ہیں. تو لحاف کیا کرتا ہے؟ لپٹ جاتا ہے آپ کے ساتھ چپک جاتا ہے نا. تو وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے اصرار کر کر کے، چپک کے، چمٹ کے، پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے ان کے. وَمَا تُنْفِقُوا اور جو تم خرچ کرو گے، نون فا قاف اس کا روٹ لیٹر ہے، من خیرن مال میں سے، فَإِنَّا تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے، یعنی جو تم خیر خرچ کر رہے ہو، علیم خوب ہمیشہ جاننے والا ہے. بہت ہی پیاری آیت ہے. اصل میں تو یہ ہوا کہ اصحاب صفہ کچھ ایسے صحابی تھے جو دور دراز سے ادھر ادھر سے، اور جنہوں نے اپنی زندگی کو، اگر وہ مقامی بھی تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ان میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ لوگ اتنا زیادہ علم حاصل کرتے تھے اور اس کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ یہ کمائی نہیں کیا کرتے تھے، یہ کہیں جا کے مزدوری نہیں کیا کرتے تھے، یہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، لکھتے تھے، لکھاتے تھے. تو جو لوگ تھے یہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، لیکن لوگوں کو ان کے چہروں کو دیکھ کے سمجھ جانا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور وہ اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی عفت کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مانگتے نہیں ہیں، لیکن تم ان کو پہچان جاؤ گے، نشانیاں نظر آ جائیں گی کہ یہ ضرورت مند ہے. اور جو جاہل ہوگا وہی یہ سمجھے گا کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے اگر ذرا سا بھی بندہ غور فکر کرے تو وہی سوچتا ہے کہ ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے، یہ گزارا کیسے کرتے ہیں، ان کے گھر میں روٹی کیسے پکتی ہے، کھانا کہاں سے آتا ہے. اگر یہ سارا دن دین کی پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی ضرورتیں ہوں گی جیسے ہماری ضرورتیں، لیکن کہاں سے پوری ہوتی ہیں. پھر انسان جب غور فکر کرتا ہے تو پھر ان کے لیے کام بھی کرتا ہے. تو دنیا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھائی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے جو بس پڑھتا پڑھاتا ہے آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں کرتا اور میں صرف کام کرتا ہوں، تو اور مجھ سے مانگتا رہتا ہے پیسے، وہ میرا ہی کھانا کھاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو، یعنی تمہارے گھر میں جو ضعیف ہوتے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ رزق تمہیں صرف ان کی وجہ سے مل رہا ہو. ہاں سبحان اللہ، یہ کتنی مزے کی بات ہے نا. ہم لوگوں کو جیسے ساس سسر پاس رہ رہے ہوں تو ہم بڑے تنگ ہوتے ہیں، ہائے ہم کہیں آنے جانے کے جوگے نہیں، ہم تو کچھ آزادی سے کر نہیں سکتے. ہم کسی کی امی کسی کے پاس آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں اتنی بوڑھی ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، نہ میں اکیلی کہیں جا سکتی ہوں، نہ کھانا بھی ان کی مرضی کا پکانا پڑتا ہے، اور یہ وہ بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے. آپ کے رزق میں فراخی اس وجہ سے کہ آپ کے پاس والدین رہے. خیر اینی ویز، یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو مینشن کیا ہے اور ان پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں ابھارا ہے جو دین کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، اور وہ کوئی مزدوری نہیں کر سکتے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ہر چیز میں آپ کو ایکسیلنس چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ڈاکٹر بھی ایکسیلنٹ چاہیے، آپ کو انجینئرز بھی ایکسیلنٹ چاہیے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بھی بن جائے. دین میں بھی تو ایکسیلنٹ لوگ چاہیے نا، دین میں بھی تو ایکسپرٹس چاہیے، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی اپنے آپ کو وقف نہ کرے. سب سے زیادہ کم جس معاملے میں ہم دینے کو تیار ہوتے ہیں وہ دین، یعنی قرآن کا ٹیچر ہو اس کو دینے میں دل گھٹتا ہے، یا مسجد کے امام کو دینے میں گھٹتا ہے. بہت ہی کم کوئی فوت ہو جائے یا کوئی خوشی آئے تو ان کے پاس کچھ بھجوا دیا جاتا ہے، ورنہ یہ بندہ سوچتا نہیں کہ یہ کہاں سے کھاتے ہیں. یعنی ان کی بھی تو فیملی ہے نا، وہ بھی تو بریڈ ونر ہے نا، لوگ اپنے گھر والوں کے لیے ان کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے بچوں کے بھی ارمان ہوتے ہوں گے، تو وہ پھر کہاں سے کھاتے ہیں.
یہ اگر ساری کمیونٹی سوچنے لگ جائے تو ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے جو مسجد کے امام ہیں وہ بھی کوئی امپروومنٹ کریں، کوئی سیکھے سکھائیں، کیونکہ ان کو معاشی پریشانی ختم ہو تو پھر ان کا دماغ بھی کام کرے. لیکن چونکہ ان کو معاشی پریشانی ہوتی ہے تو ان کے کام میں وہ ایکسیلنس پیدا نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس میں ایک اور بات، ایک تو یہ بات ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اور کمائی نہیں کرتے. دوسرا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ لا یسألون الناس الحافا. یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ سوال کرنے سے پرہیز کرنا، کہ جتنا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں سوال سے اتنا بچائیے. جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال سے بچے یعنی لوگوں سے نہ مانگے اللہ بھی اسے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا اس کی ضرورت کے لیے. اگر اس کے دماغ میں پہلے سے یہ ہے کہ میں اپنی ہر ضرورت کے لیے اس سے مانگوں گا اس سے مانگوں گا، اس نے 60 بندے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے سر پہ اس کو چھوڑ دے گا. لیکن جو سوال سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا. یعنی اس میں یہ طاقت دے دے گا کہ وہ صبر کر سکے، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی. پھر کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے، یعنی گھر کی ایسی ہی کوئی چیز پڑی ہے، اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے کمائی کرنے کے لیے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے. یعنی اس کو شرمندگی پھر اٹھانی پڑے، کسی سے مانگ بھی لیا، بات بھی گئی اور کام بھی نہ ہوا. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان تھوڑی سی کوئی مزدوری کر لے. اب جھاڑیاں تو ہر جگہ مل جاتی ہیں نا، شاخیں ہر جگہ مل جاتی ہیں، کہیں پہ بھی جائیں کاٹ کے تو وہ بیچ سکتا تھا انسان. یعنی اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی کام کر لے لیکن سوال نہ کرے. یہ ایک بندے کی شان ہوتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. یعنی چہرہ کس کی علامت ہے میری پیاری بہنوں؟ چہرہ کس چیز کی علامت ہے؟ عزت کی علامت ہے نا، عزت کی علامت ہے. تو اس بندے کے چہرے جیسے بوٹی اتری ہوتی ہے تو چہرے کی کیا شکل ہوگی؟ خراب شکل ہوگی نا. تو قیامت کے دن یہ اس کا ایک نشان ہوگا جس کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ یہ لوگوں سے سوال کرتا تھا. تو محنت کی عظمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے مانگا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوان کے لیے کوئی صدقہ نہیں، اور اس کی چیزوں کو بیچ کر اس کو کہا تھا کہ وہ کلہاڑی لے کر اور خود اس کا دستہ لگا کر اور اس کو دیا، اور وہ غنی ہو گیا، اس کے پاس پیسے ہو گئے ماشاءاللہ، اور آرام سے اس کا گزارا ہونے لگا. تو اگر انسان سوچنے لگے نا تو وہ سوال سے بچ سکتا ہے. لیکن اگر وہ اسی چیز پہ ٹرسٹ کرے کہ بھئی لوگ مجھے کیوں نہیں دیتے، میرے رشتہ داروں کے پاس اتنا زیادہ ہے وہ مجھے کیوں نہیں دیتے اور میں کیوں نہ مانگوں، میرا حق ہے ان کے بیچ میں، تو ایسا نہیں کر سکتے. یہ چلو ان کے حق میں تو نیکی لکھی جائے گی کہ وہ تو دے ہی دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، اور جب نہیں دیں گے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن جو مانگنے والا ہے اس کے سر کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس نے کیوں مزدوری نہیں کی، کمائی نہیں کی، اپنا بوجھ خود کیوں نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا. اب جس شخص کے گھر کا اثاثہ ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ، یعنی یہ دو چیزیں تھیں اس بندے کے پاس ہو، کیا اس کے محتاج ہونے میں کچھ شک رہ جاتا ہے؟ لیکن چونکہ وہ معذور نہیں بلکہ قوی اور کمانے کے قابل تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دینے کی بجائے دوسری راہ تجویز فرما دی. پھر اسے عزت نفس کا سبق دے کر کسب حلال اور محنت کی عظمت اور اہمیت بتائی، جس سے وہ چند ہی دنوں میں آسودہ حال ہو گیا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت اور تزکیہ. سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہ کیا، اور کہتے ہیں کہ
صحابہ کا اگر درہ بھی گر جاتا تھا نا زمین پر تو وہ کسی سے نہیں مانگتے تھے، وہ خود ہی اتر کے تو اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ ایک اور بہت مزے کا واقعہ ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا، پھر ایک دفعہ مانگا تو آپ نے پھر دے دیا، پھر فرمایا اے حکیم یہ دنیا کا مال دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں میٹھا ہے، لیکن جو اسے سیر چشمی سے لے، یعنی دل بھرا ہوا ہے، کوئی بہت لالچ نہ ہو، اس کو تو برکت ہوگی، اور جو جان لڑا کر حرص کے ساتھ اس کو لے اس میں برکت نہ ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نچلے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں آج کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ پھر آپ کا یہ حال تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کو سالانہ وظیفہ دینے کے لیے بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں انہیں وظیفہ دینے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرین سے کہنے لگے لوگو تم گواہ رہنا، میں حکیم کو اس کا حق جو غنائم کے مال میں سے اللہ نے رکھا ہے دیتا ہوں اور وہ نہیں لیتا۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کا اتنا پاس تھا کہ انہوں نے تا حیات سوال تو درکنار کسی سے کوئی چیز قبول بھی نہیں کی۔ یعنی یہ ایک بہت ہی پیاری عادت ہے کہ انسان لوگوں سے مانگے نہ، اور اس کے اندر یہ عزت نفس ہو، اور دوسروں کو کیا چاہیے کہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں، اس کی نشانیوں سے دیکھیں۔ اب اتنی تو اللہ تعالیٰ نے کامن سینس دی ہوئی ہے نا کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، کوئی ادھر ادھر سے بات سن لیتا ہے کہ ان کا خرچہ نہیں چل رہا یا ان کو پرابلم ہو رہی ہے، اور یہ پتہ ہے کہ یہ اور کہیں سے کماتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے باقی مسلمانوں کو اتنا عقل مند بنایا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائی کی ضرورت کو پورا کریں، ٹھیک۔ لیکن جو بندہ بغیر ضرورت کے اپنی شاہ خرچی کی وجہ سے، اپنی عیش کی وجہ سے خود سستی کا شکار ہو اور دوسروں کے مال پر نظر رکھ کر اور ان سے مانگنے کا حریص ہو، اس کے ہاتھ سے فقیری کبھی بھی نہیں جاتی، وہ فقیر ہی رہتا ہے اور پھر لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سوال سے بچنا ہے اور لوگوں کے ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں اگلی دفعہ تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔